ٹھیک ہے، مان لیا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی بہت سے معاملات میں ہم خود ہی بات خراب کر دیتے ہیں۔ کیسے خراب کرتے ہیں؟ وہ ایسے کہ اپنے میکے کی ہر بات اپنے سسرال میں بتاتے ہیں، اپنے شوہر کو بتاتے ہیں، اور میکے میں جا کے شوہر کی اور سسرال والوں کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے اندر کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی کمزوریاں اچھی طرح سے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہت سے مرد تو اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کی تلخیاں اپنی عورت سے چھپا جاتے ہیں تاکہ ان کی عزت عورت کے سامنے خراب نہ ہو، وہ ڈی ویلیو نہ ہو، مگر عورت یہ تو ہر بات، ہر چیز کو شیئر کرنا اپنی محبت کا فرض سمجھتی ہے، اور شوہر کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنا رازدار بنا لیتی ہے۔ پھر جیسے ہی دونوں کے بیچ انبن ہوتی ہے، کوئی کھٹ پٹ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اگلا بندہ اسی کی سنائی ہوئی، اس کی اور اس کے گھر والوں کی گزشتہ یا موجودہ کہانیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے، پھر اس کی عزت نہیں رہتی۔ اس طرح سے خود عورت اپنی عزت خراب کرتی ہے۔ یوں ہی تو نہیں کہا جاتا کہ مرد عورت کے سرہانے کا سانپ ہوتا ہے، یہ بات بڑوں بوڑھوں نے بہت تجربے کے بعد کہی ہوگی۔ پھر اکثر مرد وہی باتیں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتے ہیں جو آپ نے اپنے میکے کے بارے میں بتائیں یا پھر ماضی کے بارے میں بتائیں۔ جو باتیں، جو کمزوریاں آپ نے اپنے شوہر کو، اپنے سسرال والوں کو بتائیں، چاہے وہ ان کے کمزور مالی حالات کے بارے میں ہوں یا پھر گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، جیسے آپ کے والد اور بھائی کی نہیں بنتی، والدہ اور بھابھی کی لڑائی رہتی ہے، بھابھی والدہ کی عزت نہیں کرتی، یا پھر آپ وہاں جائیں تو آپ کو دیکھ کر وہ لوگ منہ بنا لیتے ہیں، آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، بھائی بھابھی کے پیچھے لگ کے آپ کو برا سمجھتا ہے، آپ کا وہاں پر جانا پسند نہیں کرتا۔ مت بتائیں یہ سب باتیں شوہر کو یا سسرال والوں کو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سسرال میں ورت خراب کرتی ہیں، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کی ورت بھی ان باتوں سے خراب ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کے حق میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی، کیونکہ اپنے گھر میں ان کی عزت آپ نے خود ختم کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے اپنے گھر والوں کے ٹاپک پر ہی اپنے شوہر سے بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کر کے ہم اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے کیسا محبت کا پروف دیا کہ آپ کی اپنی ہی کوئی عزت نہ رہی، اور نہ ہی آپ کو چاہنے والے، پیار کرنے والے والدین کی کوئی عزت رہی۔ اب اگر آپ نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، یہ باتیں شوہر کو نہ بتائی ہوتی، تو ایسا کچھ نہ ہوتا، آپ نئی نکور رہتی، با عزت رہتی، آپ کی محبت سلامت رہتی۔ آپ نے تو خود کو خود ہی بوسیدہ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی میکے کی اچھی باتیں ہیں، وہاں پر آپ کا بہت اچھا مقام ہے، سب آپ کی بہت ویلیو کرتے ہیں، ایسی باتیں جن کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھ سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی بن سکتی ہے، تو آپ وہ باتیں ضرور بتا سکتی ہیں، ان سے تو آپ کی عزت افزائی ہی ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے معاملات جو آپ کو ڈی ویلیو کریں گے، آپ کی عزت خراب کریں گے، تو ہرگز مت بتائیں۔ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا ہے، آپ کی اپنی بھابھی سے بنتی ہے یا نہیں بنتی، آپ کی غیر شادی شدہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، چھوٹا بھائی جاب لیس ہے، بھابھی نے ان سب باتوں کی وجہ سے گھر میں طوفان اٹھایا ہوا ہے، ان سب باتوں سے آپ کے ہسبینڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کیوں بتا کر خود کو اپنے میکے والوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ اپنے اندر کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی کمزوریاں خود تک محدود رکھیں۔ ایسا نہیں کریں گی تو پھر جب سسرال میں آپ کے کسی سے انبن ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پر موقع پر چوکا لگاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ایسی، تمہاری تو کسی کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، تمہاری تو تمہارے گھر والوں سے نہیں بنتی، تمہیں تو تمہارا بھائی تک نہیں پوچھتا، تمہارے گھر میں تمہاری کون سنتا ہے، تمہاری ماں کی کون سنتا ہے، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہاری بھابھی بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی، تمہیں نہیں پوچھتی، تمہارا وہاں جانا تک اسے ناگوار لگتا ہے۔ مت بتائیں کہ میں گئی تو میری بھابھی مجھے دیکھتے ہی میکے چلی گئی۔ یہ سب باتیں سسرال والوں اور شوہر کی نظر میں آپ کو کمزور اور بے عزت ثابت کرتی ہیں۔ میں یہ بات چیت خاص طور پر نئی شادی شدہ لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں، جنہیں نہیں پتا کہ ایسا کرنے کے بعد ان پر کیا گزرے گی، اور آنے والی زندگی میں وقت ان کے ساتھ کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا، ان کو کیا کچھ سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ پرانی شادی شدہ خواتین ہماری طرح بہت کچھ سیکھ چکی ہیں یا پھر گل کھلا چکی ہیں، اپنا آپ خراب کر چکی ہیں، اپنی ورت زیرو پہ لے آئی ہیں۔ کم از کم نئی شادی شدہ بچیاں تو ایسی حرکتیں نہ کریں، جن کی وجہ سے ان کی ورتھ اور ان کا کمفرٹ لیول خراب ہو۔ خاموشی اور سمجھداری کو اپنی زندگی کے بہترین ہتھیار بنا لیں۔ جو کام آپ خاموشی اور سمجھداری سے کر سکتی ہیں، وہ بہت ساری باتیں کر کے اور کہانیاں سنا کے بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ خاموشی اور سمجھداری سے آپ زندگی کے بہت سے محاذ جیت سکتی ہیں۔ پورے دن کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے شوہر سے ڈسکس مت کریں، جوائنٹ فیملی کے مسائل اپنے شوہر کے سامنے بار بار مت رکھیں، ساس نند کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ان کے رویے جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ ان کو بھی اپنی ماں اور بہن سے محبت ہوتی ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ بیوی بار بار ان کے بارے میں ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں بھی آپ کو ڈی ویلیو ہی کرتی ہیں۔
یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے میکے میں بھی کمزوریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، آپ وہاں پر بھی تو کمپرومائز کرتی ہیں نا، اسی طرح سسرال میں بھی کمپرومائز کر لیں۔ دوسرے یہ کہ ہم میں سے بہت سی لڑکیاں اور عورتیں یہ غلطی بھی کرتی ہیں کہ ادھر بھائی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور ایک لڑکی دلہن بن کے آپ کی بھابھی بن کے آپ کے گھر میں آتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ دوستی کر کے اپنے شوہر کی اور سسرال والوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے ساتھ وہاں پہ یہ ہوا، مجھے یہ سہنا پڑا، میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرے ہسبینڈ کی عادت ایسی ہے، یا پھر وہ میرے شاپنگ پر نہیں لے کر جاتے، میں دیکھو کتنا برداشت کرتی ہوں۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس کے اندر بھی کوئی برداشت، لیکن وہ آپ کی باتوں سے سیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے، اس کی تو سسرال میں کوئی عزت نہیں ہے، تو مجھے بھی اس کی عزت نہیں کرنی۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اتنی اسٹرانگ ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنا پکا اور مضبوط کر لیں کہ کسی کی آپ کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی بھی جرت نہ ہو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پورے گیٹ خود سے کھول دیتے ہیں کہ آئیے ہماری زندگی میں پوری اچھی طرح نظارے کیجئے، ہمارے بارے میں غلط امیج اپنے مائنڈ میں بنائیے اور رج کے ہمیں بے عزت کیجئے۔ اب وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کی بیوی بن کر آئی ہے، آپ کے بھائی کی دلہن بن کر آئی ہے، چاہے وہ گھریلو ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ اچھا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی، گھرداری میں چاہے وہ زیرو ہو، لیکن آپ کو ذلیل کرنے میں وہ اپنے اینڈ لیول تک جائے، آپ کے ساتھ تماشے کرنے کی اخیر کر دے گی۔ اس چیز کا، اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ خود آپ اور میں خود انجانے میں یہ سب کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ یہ سب کرو، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں تو ایسی عورت ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی برا کر کے چلا جائے، تم بھی کر۔ یہ مائنڈ سیٹ اس لڑکی کا کون کرتا ہے؟ خود ہم کرتے ہیں۔ ایسی نہیں آنے والی بھابھی کے ساتھ جب ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتا، بہت سختی کرتا ہے، میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں، پھر ایسی بھابھی پتہ کیا کرتی ہے؟ ایسی بھابھی آپ کے پہنے ہوئے ہر کپڑے کو، آپ کے پاس موجود ہر چیز کو اپنے گھر سے منسوب کر دیتی ہے، اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی ہے۔ اس کی تھنکنگ میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ اگر دی بھی ہے تو اس کے بھائی نے دی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میرے شوہر نے دی ہے، اور کیوں دی ہے، آئندہ کے لیے نہ دے۔ 100% تو کوئی انسان بھی نہیں ہوتا زندگی میں، زیادہ تر لوگ آپ کو بس ایسے ہی ملیں گے، لیکن آپ کو کسی میں کیڑے نہیں نکالنے، آپ کی خاموشی اور برداشت کی طاقت آپ کی پرسنالٹی کو مضبوط اور باعزت بنا دے۔ اور آپ کی لائف میں دوسروں کی بہت سی ایسی باتیں جو آپ کو بری لگی لیکن آپ نے ان کا پلٹ کر جواب نہیں دیا، یقین مانیں آپ کو بہت سے جھگڑوں اور بے عزتی سے بچا لیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی آدھی زندگی برباد کر کے شادی کے 5، 10، 15، 20 سال گزار کر یہ سب کچھ سہ کر سیکھیں، سبق حاصل کریں، خدا را جلدی سیکھ جائیں۔ جلدی سیکھ جائیں گی تو آپ کو کٹھن راستوں سے اور کانٹوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بس ہر رشتے سے بات چیت کی، گفتگو کی بھی باؤنڈریز سیٹ کر لیں۔ اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک واچ کر لی ہے تو دل سے تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے کٹھن راستوں اور کانٹوں سے بچائے۔